حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ سنو، اگر اللہ کسی چیز کو تمہارے حق میں لکھ چکا ہے تو پھر کوئی بھی اسے تم سے نہیں چھین سکتا۔ جس نے بن مانگے اتنا دیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ تم بس اللہ پر یقین تو رکھو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہی ہوئی چیز کو ہی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہو اور وہ بس تمہیں آزما رہا ہو۔ سورہ کہف واضح مثال ہے اس بات کی کہ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، بلکہ وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ پاک راستوں کو موڑتا ہے، دعاؤں کو نہیں۔ وہ اپنے طریقے سے تمہیں تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جہاں پر امیدیں دم توڑتی ہو اسی راستے پر ان کے معجزے ہونے ہو۔ جب تم اللہ کو اپنے ہر کم میں اول رکھتے ہو، پھر وہ تمہیں آخر کیوں ہونے دے گا؟ اور جانتے ہو تم نے جو خواب سجا رکھے ہیں انہیں اللہ ہی حقیقت بنانے پر قادر ہے۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی پھر اس سے مانگتے وقت یہ اگر، مگر، کب، کاش، کیوں ایسے لفظ کیوں آتے ہیں اس زبان پر؟ اور تقدیر تو اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ صبر کرو اور یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شکر کرو ہر حاصل اور لا حاصل چیز پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ اور سنو، اگر پسندیدہ چیز سے آزمائے جا رہے ہو تو پھر بہتر چیز سے نوازے جاؤ گے۔ وہ آزماتا ہی ان چیزوں سے ہے جو تمہیں پیاری ہوتی ہیں، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ ذات بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ اور سنو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو۔ اس وقت اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تقدیر بدل دی جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر مانگو تو صحیح، کیا پتا تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہو، کیا پتا تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ اور سنو، اللہ کبھی اپنے بندوں کا صبر یا آنسو یا پھر تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ اگر دیری کا مطلب انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے عرصے کے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیوں ملواتا؟ اور سنو، اگر قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہی ہوگی؟ اللہ نے اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے، جلد ہی اللہ کن کا معجزہ فرمائے گا، تمہارا صبر کا حق ادا ہو جائے گا۔ تم یقین تو رکھو اللہ پر، اور یہ یقین ہی تمہیں اللہ سے تمہاری آرزو دلوائے گا۔